الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وقال تعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن بهاء أمتي وشرفها القرآن، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، والشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. درود پہ پابندی تو نہیں ہے یہاں، ذرا اونچی آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی، پڑھیے بچے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. کتاب زندہ قرآن حفیظ، حکمت اولا یزالست قدیم. حرف اورا ریب نئے تعبیر نئے، حرف اورا ریب نئے تعبیر نئے، حامل او رحمت للعالمین. ہر کوئی مست میں ذوق کرنا ثانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن
گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. حاضرین مکرم، صدر مجلس، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے علماء کرام، مشائخ اور میرے ساتھ تشریف لانے والے حضرات، علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، اس مدرسہ سے وابستہ معلمین و متعلمین اور میری آواز کو سننے والی مائیں اور بہنیں، میں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم کہتا ہوں. آج کے اس سفر کا مقصد میرے انتہائی عزیز جناب فیضان اکبر صاحب کے صاحبزادے جو ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں، حافظ شایان صاحب، اور دیگر وہ بچے اور بچیاں جو ابھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور کر رہے تھے، جنہوں نے تکمیل قرآن کی ناظرہ پڑھا، میں ان سب کو اور ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اور اگر معلمات ہیں تو ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. تو ان کی مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، ان کے لیے بھی مبارک. یہ اعزاز وہ اعزاز ہے کہ دنیا کی کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والے جب قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی عظمت اور احترام کا رشتہ وابستہ کر دیتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ صاحب، قاری صاحب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اس پرآشوب اور بحرانی دور کے اندر بھی مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جس طرح میں عظیم ہوں، میرا کلام بھی عظیم ہے، میرے کلام کا حامل بھی عظیم ہے، چاہے وہ تحفیظ کر رہا ہے یا ناظرہ پڑھ رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن سراسر عبادت ہے. قرآن مجید کو پڑھنا عبادت، قرآن مجید کو پڑھانا عبادت، قرآن مجید کو سننا عبادت، قرآن مجید کو سنانا عبادت، قرآن مجید کی تشریح و توضیح کرنا عبادت، قرآن مجید کی تفسیر کرنا عبادت، قرآن مجید کی تبلیغ کرنا عبادت، قرآن مجید کی تدریس کرنا عبادت، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا عبادت، قرآن مجید کا لکھنا عبادت، قرآن مجید کو اٹھانا عبادت، قرآن مجید پہ غلاف چڑھانا عبادت، قرآن حکیم کو بوسہ دینا عبادت، قرآن مجید کی تعظیم و تکریم کرنا عبادت، اور قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کرنا عبادت. غرض کسی رنگ میں آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن سراسر عبادت ہے.
اور یہ وہ عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور نہ صرف یہ قبول ہوگی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن سفارشی بھی میرا اور آپ کا بنے گا۔ یہ حفظ قرآن نہ تو اتنا آسان ہے کہ انسان یہ کہے کہ بس میں قرآن مجید کے لیے بیٹھوں اور قرآن آسان آ جائے۔ اس میں اتنی محنت، اتنی کوشش اور اتنی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے شہری کے وقت اٹھ کے پڑھتے ہیں، کلاس کے اندر پڑھتے ہیں، تھوڑا سا موقع ملتا ہے یاد کرتے ہیں، اساتذہ سنتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تب کہیں جا کے حفظ قرآن کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور حفظ قرآن یہ وہ اعزاز ہے کہ یہ حفاظ قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ احادیث کے مطابق 7 یا 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان حفاظ کے ذریعے سے انہیں جنت میں داخل کرے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی صرف رٹو توتے مدارس پیدا کر رہے ہیں۔ میرے دوست آؤ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ یہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور یہ 3 حروف پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں نامہ اعمال میں۔ اور جس نے قرآن پڑھ لیا، قرآن سینے میں محفوظ کر لیا، اس کے ماں باپ کو علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی ضیاء، جس کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی مات کر دے گی۔ 6666 آیات قرآن مجید کی، اور اتنے ہی درجات اللہ حافظ قرآن کو عطا کرے گا۔ آج میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق وہ نہیں رہا جو دور نبوی میں تھا، عہد صحابہ میں تھا، عہد تابعین میں تھا، جو ہمارے اولیاء اعظام کے اندر تھا کہ وہ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ اللہ نے ہمیں عطا کیے جنہوں نے سالوں میں نہیں، مہینوں اور دنوں میں قرآن مجید کو حفظ کیا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھی، ان کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جو پانی کی بوتل اپنے پیٹ کے نیچے رکھا کرتے تھے کہ پانی گرم ہو جائے میں استاد کو اس سے وضو کرا سکوں۔ شیخ الہند نے کہا تراویح پڑھنی ہے اور قرآن مجید کی سماعت کرنی ہے، کون سنائے گا؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ کہا تم تو حافظ نہیں، فرمایا انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ اور رمضان المبارک کے اندر جو رات کو تلاوت کرنی ہوتی تراویح کے اندر، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی وہ یاد کرتے، ادھر رمضان کی تراویح ختم ہوئی، ادھر شیخ الاسلام کا قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ یہ تو پھر پہلے کی بات ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر
حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مرحوم نور اللہ مرقدہ، 1 مہینے کے اندر انہوں نے بھی قرآن مجید کو حفظ کیا، اور قرآن مجید جب حفظ ہو گیا تو اس کے بعد یہ ذمہ داری بنتی ہے والدین کی، ہماری، کہ ہم اس قرآن مجید کے حفظ کرنے والے بچے کی حفاظت کریں تاکہ وہ قرآن مجید کو یاد رکھ سکے۔ آج قرآن سے تعلق کمزور پڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے گھر میں عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل کا بازار گرم ہے۔ آج ادب ہمارے معاشرے سے چلا گیا، آج معاشرہ اتنے زوال کا شکار ہے کہ اس میں بڑے اور چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ آج حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ آج میں اور آپ قرآن کا نام تو لیتے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنا مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم جب گلیوں میں گزرتے تھے، محلوں سے گزرتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دیا کرتی تھی، صبح سویرے قرآن مجید کی آواز سن رہی ہوتی تھی۔ آج تو ہم صبح کی نماز کے لیے بھی مسجد آنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ ہماری نئی جنریشن، نئی نسل کس طرف جا رہی ہے۔ آج انہیں نماز یاد نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے بعض بڑوں کو بھی نماز یاد نہیں، یہ شہروں کا عالم ہے، تو گاؤں کے اندر بھی شاید اسی قسم کی صورتحال اب بنتی جا رہی ہے۔ نماز جو پہچان ہے مسلم اور غیر مسلم کی، آج وہ نماز یاد نہیں ہے، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج سود جو حرام ہے، کہتے ہیں اس کے سوا گزارا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب میں اور آپ قرآن مجید سے تعلق کو توڑیں گے تو پھر نتائج وہی ہیں جو آج مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ علماء بار بار یہ تلقین و تاکید کرتے رہے کہ مردوں کو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، لیکن ہم طنز کیا کرتے تھے کہ جی مولویوں کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے، صرف شلوار پہ تنقید ہوتی ہے، حالانکہ بڑی سخت وعید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانکے رکھتا ہے قیامت کے دن یہ ٹخنے آگ میں جلیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، مرد تو کیا عورتیں بھی ٹخنے برہنہ کر کے چل رہی ہیں، اور ہمارے اندر اتنی بھی جرأت نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف ہے ہم اس کی روک تھام کر سکیں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے سنت رسول کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں اور آپ یہ کہتے ہیں سنت پھر آ جائے گی، برادری کے ساتھ تعلق تو ختم نہ ہو، رسم و رواج ختم نہ ہو، اور اس کے نتائج آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں۔ اصل جس وقت ختم کرنا مجھے اشارہ کر دیجئے کہ میں انشاءاللہ 1-2 منٹ میں وائنڈ اپ کر دوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قرآن سے سنت سے تعلق ہوگا تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اسید ابن حضیر تلاوت کر رہے ہیں، آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں قرآن کی سماعت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت حضرت امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث ادا کرتے ہیں، اور وہ سنت کیا ہے جسے آج ہم ادا کرنا بھی شاید بھول گئے ہیں۔ وہ سنت یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو چھینک آنے کے بعد جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اس کا جواب یرحمک اللہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے چھینک سنی، آپ دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے، کشتی میں وہ سوار چلا گیا، کشتی کرائے پہ لی،
اور اس کے پاس پہنچے، کہا کس نے کہا تھا الحمدللہ چیخ پر؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا۔ فرمایا یرحمک اللہ، اور پھر وہیں سے واپس ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو خواب میں ایک بزرگ نے دیکھا اور پوچھا ابو داؤد بتائیے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس ایک سنت کی ادائیگی کی وجہ سے بخشا۔ تو یہ آج سنتیں ضائع ہو رہی ہیں، قرآن مجید سے تعلق ہمارا نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور نتائج آج میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ آج بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹی باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے باپ کو میری ماں کو کچھ معلوم نہیں، سب کچھ میں جانتا اور میں جانتی ہوں۔ یہ نتائج ہیں اس چیز کے کہ میں نے اور آپ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ پڑھایا نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں پڑھایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، انہیں جھڑکو نہیں، اور جب بھی بات کرو باعزت طریقے سے۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، ان کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ قرآن ایسی باعظمت کتاب ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ پہاڑوں کو جلاتے، زمین کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے، مردے کلام کرنے لگتے تو یہ ممکن تھا کہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ فرمایا اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتی تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہوتا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ اور پھر قرآن مجید، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت تلاوت کی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کریم قیامت کے دن یہ کہیں گے اے میرے پروردگار، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں خار از مہجوری قرآن شریف، آج میری اور آپ کی ذلت و خواری کا سبب، رسوائی کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان بہا امتی و شرف القرآن، میری امت کی رونق اور اس کا شرف قرآن ہے، اور جب تک یہ قرآن امت میں رہے گا، امت کے اندر رونق رہے گی، امت کے اندر زوال نہیں ہوگا، اخلاق اور کردار ہوگا، ورنہ معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آج سب کچھ میرے اور آپ کے سامنے ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو انس بن شریح پہ اثر ہوتا ہے، ابو جہل پہ اثر ہوتا ہے، ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے وہ قرآن سنتے ان پہ اثر ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود تلاوت کرتے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ لیکن آج الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، آج میرے اور آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے قلوب کے اندر قرآن مجید کی اثرات ظاہر نہیں ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور آپ حضرات آمین کہہ دیں، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، آمین کہہ دیں، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک مرتبہ پھر فیضان اکبر صاحب اور دیگر جتنے بچے اور بچیاں یہاں ناظرہ پڑھا یا حفظ مکمل کیا، ان سب کے والدین کو میری طرف سے بہت بہت، اساتذہ کو، معلمین اور معلمات کو، اہل محلہ کو مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا یہاں آنا بیٹھنا قبول منظور فرمائے، آمین۔